गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। बलोचिस्तान से आज बड़ी और खुशाइंद खबर आई। एक दहशतगर्द तंजीम का कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गया, मगर जो इंकशाफात किए वो चौंका देने वाले थे। BNA भारतीय शह पर अपने भाइयों का खून बहाती है। बलोचों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कबल गुलजार इमाम शंबे ने भी होशरुबा इंकशाफात किए। 70 से ज्यादा लोगों का राह रास्त पर आना खुशाइंद है, मगर साथ ही कई सवालों को जन्म भी देता है। भारत के हाथों में खेलने वाले मासूम जहनों की सरपरस्ती कौन करता है? उनके लिए दहशतगर्दी के लिहाज से जहन साजी कौन करता है? और ये सारा नेटवर्क कैसे चलता है, कौन चलाता है? 70 लोगों के कौमी धारे में आने के बाद भी कितने लोग अभी तक दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? उनको राह रास्त पर लाने के लिए रास्ता क्या है? और सबसे अहम और बुनियादी सवाल, जो लोग दहशतगर्दी की जिंदगी छोड़ चुके, क्या उनके माजी के गुनाह माफ हो जाएंगे? और दूसरे सेगमेंट में सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। बड़े सियासतदानों ने अपने इंतखाबी हलकों का तयन कर लिया है। इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लाहौर, जेहलम और मियांवाली से अपने हरीफों को टफ टाइम देंगे। नवाज शरीफ के हवाले से NA 15 मानसेरा और लाहौर से इलेक्शन लड़ने की खबर सामने आई है। आसिफ जरदारी नवाबशाह से और बिलावल NA 94 लाड़काना से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। जहांगीर तरीन लोधरा से मैदान में उतरेंगे। सबकी मेहनत के बाद सियासतदानों ने ये तयन नहीं किया कि इलेक्शन को क्रेडिबल कैसे बनाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं और हल्का बंदियों पर एतराज क्यों खत्म नहीं हो रहे? आखिर में गिरती स्टॉक मार्केट, 5000 के असली दिखने वाले जाली नोटों और स्टेट बैंक की चश्मपोशी पर बात करेंगे और एक ऐसे स्कैंडल की बात होगी जिसका एहतसाब मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता। सोलर पैनल्स की दरामद की आड़ में 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और सिर्फ 9 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। सबसे पहले आज हम रूटीन से हट के थोड़ी सी बात करेंगे। एहतशाम साहब, बड़ी डेवलपमेंट है जिसे पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को भुगता भी बहुत है, और इस ग्रुप का इस तरह से आना, ऐलान करना, कौमी धारे में शामिल हो जाना आपके ख्याल से कितना अहम है और क्या बाकी लोग भी तकलीद करेंगे इनकी? ध्यानदारी की बात है। मुझे लगता है कि अच्छी खबरें तो हमसे रूठ ही गई हैं। हमें तो बहुत कम पाकिस्तानियों को एज ए नेशन अच्छी खबरें जो है ना वो मिलती हैं, लेकिन आज का दिन वाकई बहुत अहम है और मुझे लगता है कि शऊर और आगाही जो है ना वो आज उसका सूरज तुलू हो रहा है। बहुत से हवालों से हम इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अच्छी खबर है, क्योंकि ये बड़े मशहूर ज़माना आदमी थे और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी को हेड करना, 70 लोगों का आ जाना। लेकिन ना अब सवाल दो ही हैं कि जी अब दहशतगर्दी जिस अंदाज से हो रही है, जिस अंदाज से दुनिया को बता दिया गया, देखें ना अमेरिका को भी बताया कि दहशतगर्दी में हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व है और अफ़गानिस्तान भी है। अब इत्तलात यही है कि जो जनरल अपना यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं गुतरस साहब, वो भी कन्विंस्ड हैं। उनको भी जब सबूत दिए गए कि वो मानते हैं कि दहशतगर्दी इन 2 बॉर्डर से पाकिस्तान में होती है, लेकिन अमेरिकन का ज़ाहिर इंटरेस्ट नहीं है तो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें ना अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है एक मुद्दत से हिंदुस्तान का, उसकी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर मरज़ा बता रहा है कि देखिए बलूचिस्तान में लोगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पैसा देते हैं, कहाँ की दहशतगर्दी हमने करानी होती है, हम करवा चुके होते हैं। और यही आप देख लें कलभूषण वाला केस तो सारी दुनिया को पता है। देखें असल बात यह है जो अब आप पूछ रही हैं सलमा, मेरा ख्याल है जब आप पाकिस्तान की रियासत को मान लें, तस्लीम कर लें, आईने पाकिस्तान को मान लें, तो आपको मेरा ख्याल है फिर एक बड़े लेवल पर दिल बड़ा करना पड़ता है। और मैंने उस दिन मिसाल भी दी, शायद रवांडा की मिसाल दी थी कि वहाँ पे जेनोसाइड एक पता नहीं 2 कबीले तुत्सी और रूसी वो 4 ममालिक में हैं। जब उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी का काम शुरू किया तो एक औरत जिसके 4 बंदों को उसके दुश्मन मारा था, उस औरत ने उस आदमी से शादी की थी। ये सिर्फ बताने के लिए कि जी हम भूल रहे हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हम जो इस तरह के लोग हैं उनको विन ओवर करें, उनको ना सियासी दायरे में लेके आएँ। और दूसरी बात है सलमा, जो लोग बाहर बैठे हैं, अब देखें ना जिस तरीके से जावेद मैंगल हैं, उसके बाद बरामदाद भुगती है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं बाहर से बैठ के पैसा भी लेते हैं और इसमें दहशतगर्दी करवाते हैं। अब ज़ाहिर है बलूचिस्तान दुनिया के कहते हैं 40 ममालिक से बड़ा खित्ते के लिहाज से, ज़मीन उसके रकबे के लिहाज से बड़ा है, उसको कंट्रोल करना वहाँ से दहशतगर्दी को बड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात है। आखिरी बात सलमा ये है कि अब ये चीज़ें हम कहते हैं कैसे ख़त्म होगी। देखें ना जब आप सियासी जमातें इस हवाले से इकट्ठी नहीं होती, सिविल सोसाइटी इकट्ठी नहीं होती, मीडिया इकट्ठा नहीं होता, हर बंदा अपनी बोली बोल रहा होता है, तो ज़ाहिर है इसका फ़ायदा दुश्मन जो है ना उसको उठा रहे होते हैं। एक मैसेज ऑफ वननेस जब जाए कि जी नो मोर टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस होगी दहशतगर्दी के खिलाफ, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका कला कमा किया जाएगा, और जो इसको माफ़ी मांग के पाकिस्तान के आइन को मान के आने के लिए तैयार है उनके लिए माफ़ी। आप देख लें ये आपके TTP वाले क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते,
ہم پاکستان کی ساری جو باتیں اس طرح کی جاتی ہیں ان کو ہم نہیں تسلیم کرتے, آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے یہ اچھی خبر ہے, اللہ کرے کہ اس طرح کی اچھی جو خبریں قومی دھارے آئیں. میں شامل ہو جائیں ان کے لیے معافی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت بیسک سے میں چاہتی ہوں اسٹارٹ کریں تاکہ وہ لوگ جو ایشو کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتے, جو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 70 لوگوں کا قومی دھارے میں آنا کیوں اہم ہے, ان کے لیے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی کمپلینٹس کیا ہیں, شکایات کیا ہیں. جی سلمہ, پہلی بات تو یہ کہ خبر واقعی میں بہت بڑی ہے. صرف بی این اے نہیں ہے, اس میں بی ایل اے بھی ہے, یو بی اے بھی ہے, بی آر اے بھی ہے, بہت سارے جو تنظیمیں ہیں جو آپ سمجھیے کہ ہتھیار اٹھائے کھڑی تھیں, اب انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں ریاست کے سامنے. تو ریاست کی جیت سمجھ لیجئے اور شکست آپ را کی سمجھ لیجئے, موساد کی سمجھ لیجئے, جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کے خلاف وہاں کام کر رہی تھی. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اور دیکھیے دہشت گردی خلا میں نہیں ہوتی, اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. بلوچستان میں 2 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں. اب صوبہ تو علاقے کے حوالے سے سب سے بڑا ہے, آبادی کے حوالے سے سب سے چھوٹا ہے, اور قدرتی وسائل کے حوالے سے مالا مال. اب وہاں پہ مایوسیاں ہیں, کئی سال کئی ڈیکیڈ سے مایوسیاں. کچھ حقیقی مایوسیاں ہیں وہاں کے شہریوں کی, محرومیاں کہہ لیجئے, اور کچھ جو ہیں وہ تصوراتی ہیں, امیجنڈ اور ریئل دونوں قسم کی ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دونوں جو محرومیاں ہیں یا محرومیوں کا احساس ہے اس کو دور کیا جائے, کیونکہ اگر انفرادی مایوسی یا محرومی زیادہ دیر تک چلتی ہے تو پھر وہ اجتماعی جارحیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر یہ روٹس نکلتی ہیں دہشت گردی کی. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریاست ہے وہ وہاں کے سرداروں کے اوپر بہت فوکس کرتی ہے, انہی کو پیسہ دیتی ہے, انہی کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں پہ جو 2 کروڑ پاکستانی بستے ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ فوکس ریاست کو ہٹانا ہوگا, اور ریاست کو جو محرومیاں ہیں چاہے وہ امیجنڈ ہوں یا ریئل ہوں ان دونوں کو دور کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس پورے سسٹم کو یہ نہیں کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, پیسہ ظاہر سرداروں کے پاس جاتا ہے, عوام تک تو سمراٹ ہی نہیں پہنچتے, اسی لیے بہت زیادہ اینٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اس ایریا میں. انور صاحب, فارگیو اینڈ فارگیٹ پالیسی, ڈو یو تھنک کہ یہ ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو قومی دھارے میں واپس آ رہے ہیں, یا ان کی ماضی کی غلطیوں کا احتساب بھی ضروری ہے ایٹ سم پوائنٹ؟ دیکھیے سلمہ, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لوگ قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے ریاست کو ایکسیپٹ کیا ہے. یہ وہ ناراض لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی شکایات تھیں جسے ماضی میں ایڈریس نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہے پہلے احساس محرومی کی بات کی جاتی تھی کہ بلوچستان کے لوگوں میں احساس محرومی پایا جاتا تھا, تو یہ وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یہ ان کا قصور تھا, سیاسی حکومتوں کا قصور تھا. جب آپ ریاست جو ایلڈرز ہیں, جو سردار ہیں, جو بلوچ ہیں بڑے, جو ان کو اگر پیسے تقسیم کرے گی, ان کو سارے وسائل ان کے ہاتھوں میں ہوں گے, تو وہ اس کے ثمرات عام لوگوں تک نہیں پہنچیں گے. ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے سردار کے ساتھ چکر نہیں لے سکتے, ان سے لڑائی نہیں کر سکتے. ہاں, وہ ریاست سے غصہ اس کا اظہار کر سکتے تھے. اس کا اظہار کیسے کیا جاتا تھا؟ وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے, وہ را کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے تھے. دیکھیے یہ ریاست کا کام تھا ان کی احساس محرومی کو حقیقی معنوں میں دور کرنا, نہ کہ سرداروں کی. ہوتا کیا آیا اب تک انفارچونیٹلی کہ جو وہاں کے ایلڈرز ہیں, سردار ہیں, ان کی جو محرومیاں ہیں, ان کو جو وسائل کی تقسیم ان کے ہاتھوں دی جاتی تھی, وہ سارے وسائل پر خود قابض ہو کر بیٹھ جاتے تھے. عام بلوچوں تک وہ وسائل کی جو منصفانہ تقسیم تھی وہ نہیں ہوتی تھی. ان کی ناراضگی کی ایک تو بڑی وجہ یہ تھی. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ غربت انسان کو, مفلس انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک, اب وہاں کے جو غریب لوگ تھے وہ راہ کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. وہ دیکھیں نا, اپنی غربت کو مٹانے کے لیے, یا پھر وہ جو ان کے درمیان ان کے اندر غصہ پایا جاتا تھا ریاست کے خلاف اور سرداروں کے خلاف, اس کا اظہار انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے کیا. اب کام تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا تھا کہ ان کو قومی دھارے میں لاتی. وہاں کے جو ایلڈرز تھے وہ وہاں پر بیٹھ کر ایک مذاکرہ کرتے, آل پارٹیز کانفرنس کرتے, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یہ ہوا کیسے؟ یہ کام بھی انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی فوج نے کیا. کیوں کیا؟ انہیں اندازہ تھا کہ وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بلوچستان میں جتنے زیادہ حالات خراب ہیں شاید ہمیں اس کا اشیاء بھی معلوم نہیں. ہم نہ یہاں پر رپورٹ
कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा मैकेनिज्म सहाफत का एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा रियासत का क्या काम है, रियासत का काम ये था कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये करना चाहिए था उन्हें कि वहां पर बैठते, उनकी महरूमियों को दूर करते और जो नाराज बलोच थे उनको बैठाते, उनसे बात करते। होता ये नहीं रहा। होता ये रहा कि जो एल्डर्स थे वहां के, उनको तो आप अप्रोच करते रहे, वो जो निचले लेवल तक जाना था आपने वो नहीं जा सके। एक बात, ये तो एक सेगमेंट था। दूसरा, अगर आप देखिए कि वहां पर वो डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंतहाई कमी है। मैंने खुद वहां पर विजिट किया, आप भी थी वहां पर, आपने खुद देखा कि कितने दूर दराज इलाकों में सिर्फ एक लाइट्स भी नहीं थी। रोड है, उसके अलावा तो आपने ये है असल में एहसास में। अगर आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, वहां पर तालीम लेके आते, सेहत की सहूलियात होती। आपको याद है वहां पर एक खातून ने हमें बताया कितनी कोसों मील दूर से वो आई थी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, प्रेग्नेंट थी वो। अब मुझे ये बताएं, अगर वहां पर ये हालात हैं कि बुनियादी जो आपको सेहत की सहूलियात हैं वो मुयस्सर नहीं, आपको एजुकेशन नहीं, आपको रोजगार नहीं, तो मुझे बताइए वहां का पढ़ा लिखा नौजवान या तो बगावत करेगा या फिर वो दहशतगर्दी की तरफ माइल होगा। लिहाजा वहां पर जो वसाइल वहां से निकलते हैं उनका पहला हक मैं ये समझता हूं कि उन्हीं लोगों का है, उन्हीं सूबों का है। इलाके से गैस निकलती है और घर में गैस नहीं। याद है आपको, उन लोगों ने हमसे ये शिकायत की। देखिए, अगर वो हमसे ये शिकायत करते हैं तो उनका हक नहीं बनता कि वो ये शिकायत रियासत से करें, अपनी हुकूमत से करें, अपने सरदारों से करें। अगर तो जो वसाइल वहां से निकलते हैं पहले उन्हें मिले, फिर बाकी जो पाकिस्तान है वहां पर आने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, आपको वहां पर लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, आपको हेल्थ देने की जरूरत है, आपको वहां पर रोड नेटवर्क बनाने की जरूरत है। अगर आप ये उसके साथ साथ नहीं करेंगे तो लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और आप देखना, इंडिया, हम हमेशा ये बात करते आए, इसके एविडेंस भी मौजूद है कि वो नाराज बलोचों को जो एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो होते हैं, वो अफगानियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। श्याम साहब वो भी होते हैं। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं श्याम साहब, क्या इनका अब आजाला नहीं होना चाहिए? वो भी हमारे भाई है ना बलोच, हमें उनकी दुख और तकलीफ को बर्दाश्त महसूस करना चाहिए। हकीकी मानों में शर्म आप बात जरूर कीजिएगा। अगर हम वहां पर विजिट ना करते तो शायद हमें भी उनकी उस दुख और तकलीफ का अंदाजा ना होता जो यहाँ पर हम ड्राइंग रूम्स में या अपने स्टूडियो में बैठकर क्योंकि यहाँ वो रियल पिक्चर दिखाई। बुनियादी खराबी सलमा पता है क्या है? देखिए, ये फ्यूडलिज्म और ट्राइबलिज्म जब तक ये खत्म नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान ने पहले 2-3 सालों में वहाँ पे फ्यूडलिज्म खत्म कर दी। इवन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में अनवर रज़ा 1954 में उन्होंने ये सिस्टम फ्यूडलिज्म, ट्राइबलिज्म, सरदारिज्म खत्म कर दी। हमें जो खत्म करना चाहिए, हमारी सियासी एलीट नहीं खत्म करना चाहती, वो बड़े मजबूत लोग हैं। मैं बिल्कुल इसी नुक्ते पे आना चाह रही थी जुल्फिकार साहब। जब वहां पे एक सिस्टम मौजूद है, वडेरे हैं, सरदार है, वहां के लोग या आम तबका जो है वहां का, वो बड़ा रिलाय करता है अपने सरदारों के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनके बड़ों से बात की जाए, उनके सरदारों से बात की जाए। जब सरदारों के पास पैसा चला जाता है, फंड्स चले जाते हैं, या वो मुंतखब होकर ऐवानों में आ जाते हैं, इक्तदार में आते हैं, सीटें मिलती हैं उनको, तब वो अपने अवाम के लिए कुछ नहीं करते। मसले का हल क्या है? सरदारों के कल्चर को खत्म करना इतना आसान नहीं है। नस्ल दर नस्ल चलता हुआ निजाम है। अगर हम, जब इंडिया ने किया था उस वक्त हम इस पे काम कर लेते तो शायद हो जाता, लेकिन अभी इस पॉइंट पे आके अगर हम कहें कि एक दहाइयों से चलता हुआ कल्चर चेंज हो रहेगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कोई वर्केबल होगा इस वक्त। मेरा ख्याल है हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। फ्यूडल्स का जो कल्चर था, इंडिया ने जो किया था, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की थी। यहाँ पे जो बलोची या कबायली कल्चर है, ये अदर थिंग। वहाँ पे कबायली एक सिस्टम है, निज़ाम है। जो पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हैं वो नहीं हो सकी जो इंडिया के अंदर नेहरू ने की थी। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क हमें करना पड़ेगा। नहीं, माजरत के साथ लैंड रिफॉर्म ये है कि वहाँ पे एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, लैंड रिफॉर्म का ताल्लुक नहीं, उन्होंने सिरे से उस निजाम को खत्म किया था, कानून और आइन बना के खत्म किया था। शाम साहब, एक कबायली सिस्टम एक अलग चीज है, लैंड रिफॉर्म्स एक अलग चीज है। लैंड रिफॉर्म तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पाकिस्तान में की थी, लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सिस्टम को तब्दील करना, वो किया। अब सलमा, इसमें बुनियादी चीज जो है वो ये है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये 70 लोग हथियार फेंक के आ गए, रियासत को इन्होंने तस्लीम कर लिया, इनको तस्लीम कर लिया। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी हमारे अदारों की है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अदारों ने उनको मजबूर किया कि वो ये फैसला करें, और वो एक गलती के ऊपर थे और उस गलती से वापस आ गए। लेकिन सवाल ये है कि वहां पे जो लोग रियासत के साथ चल रहे हैं, जो लोग हथियार नहीं उठाते, जो नाराज बलोच नहीं है, जिनको हम नाराज कह के तो बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो नाराज बेचारे नहीं हैं, जो रियासत के साथ हैं, उनका क्या कसूर है? उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये कि उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है,
کیا بیسک ان کی جو ضروریات تھیں کیا ان کو ہم دے رہے ہیں؟ یہ پہلا سرنڈر نہیں ہے، اس طرح کے کئی سرنڈر ماضی کے اندر بھی ہو چکے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سرنڈر کروانے کے بعد ریاست نے ان کو آباد بھی کیا، ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کو ایک یوزفل شہری کے طور پہ اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا کرنے کے لیے کہ یہ ناراض لوگ ہیں. یہاں پہ تو ایسے لوگ بھی ناراض لوگ تھے. مثال کے طور پہ ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی نجم سیٹھی صاحب کی کہ ایک وقت ہے جی نجم سیٹھی صاحب ریاست کے خلاف جدوجہد کرتے رہے جی، اسلحہ سمیت ان کی تصویریں دیکھی. پھر ہم نے ایک دن دیکھا وہ چیف منسٹر پنجاب بن گئے. خیر یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ماضی کے اندر جن کا ماضی ایسا ہے جنہوں نے ریاست کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ریاست اس پہ کمپرومائزڈ رہی. فرینکلی اسپیک بات بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ریاست کو چاہیے تھا کہ اپنی ریٹ قائم کرے، ہر ایسے معاملات کے اوپر کمپرومائز ہونے کی بجائے آج جس طرح ریاست اسرٹ کر رہی ہے اور ریاست کسی مافیا کے سامنے بنیادی سا سوال ہے، بیسک کوسچن ہے کہ اگر ریاست آپ کو اس پہ کمپرومائز لگتی ہے، اگر ہر آنے والے کا ہم حساب کتاب شروع کریں، ان کو سزائیں دیں تو کل کو کون ہتھیار ڈالے گا؟ میں بات نہیں کر رہا سلمہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا. سنیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں سرداروں کے سامنے ریاست کمپرومائز رہی، بہت سی جگہ پہ ریاست بلیک میل ہوئی، بہت سارے سرداروں نے کیا، قبائلی لوگوں نے کیا. ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا. مشرف دور میں کیا لڑائی تھی مفتی صاحب کے ساتھ. دیکھیں یہ وہ بنیادی طور پہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سرداروں کے ساتھ عام بلوچی کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو فنڈز ملتے ہیں ریاست کے، آپ کھا جاتے ہیں، ہمارے اوپر نہیں لگاتے، آپ سڑکیں نہیں بناتے، آپ ہسپتال نہیں بناتے، ایجوکیشن کے ادارے نہیں بناتے. یہ احساس محرومی کا پراپیگنڈا تو بہت ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہاں پہ پنجاب بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، سارے صوبوں کو جاتی ہیں. ہم نے تو کبھی تعصب کا اظہار نہیں کیا، کبھی نہیں یہ کہا کہ پنجاب یہ کرتا ہے. ہم کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے بھائی کا رول پلے کرتے ہیں. تو یہ ایک پراپیگنڈا زیادہ ہے، اس پہ احساس محرومی کم ہے، پراپیگنڈا زیادہ ہے. جتنا بجٹ وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ تقسیم ہو جاتا ہے، لوگ کھا جاتے ہیں اور ریاست دیکھتی رہ جاتی ہے. تو ریاست کو وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، سرداروں کو اس طرح رشوت کے طور پہ پیسے دے کے خوش نہیں کرنا چاہیے. وہاں تو سیدھا سیدھا بجٹ ایم پی ایز میں تقسیم ہو جاتا ہے، سرداروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، عام آدمی تک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذوالفقار صاحب کے بجٹ سرداروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، عوام تک سمراٹ نہیں پہنچتے، لیکن پروپیگنڈا بھی موجود ہے. یہ اس بات کو بھی میں مانتی ہوں. لیکن یہ کہنا کہ پنجاب سے بھی وسائل تقسیم ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم شکوہ نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں سے حصہ ہمیں بھی ملتا ہے. ادھر کے لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، سارے کا سارا تقسیم ہو جاتا ہے. جن کے گھر سے گیس نکلتی ہے، اتنے وسائل برآمد ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں، اس کا شیئر ان کو نہیں ملتا. سڑکیں ان کے پاس نہیں ہیں، صحت تعلیم کا اچھا نظام ان کے پاس نہیں ہے. جو بیچارے پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے. وہ تھوڑے تھوڑے فنڈز لینے تنظیموں کے پاس جاتے ہیں. سلمہ حقیقت کم ہے. چلیں واٹ ایور، میرا ذاتی خیال یہی ہے، اور میں نے اور انور صاحب نے میرا خیال ہے یہی چیزیں آبزرو کی جو ہم نے لاسٹ وزٹ کیا. یہ حقیقت ہے، ہاں ہم یہ خود وزٹ حقیقت کر کے ہے. ہیں. شاید یہاں پر بیٹھے لوگوں کو پراپت ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ وہاں پر جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. دیکھیں جرنلسٹ کو کوئی چیز آپ اس ذہن پہ مسلط نہیں کر سکتے. ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا، دیکھا یہ نہیں کہ صرف بلوچستان کے اندر، ہم نے دور دراز کے علاقوں میں گئے، وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا. میں نے بھی کئی دفعہ وزٹ کیا ہے، میں وہاں خران تک گیا ہوں، میں سوات تک گیا ہوں. ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ نتیجے میں جب پیپلز پارٹی کی ہیں چیزیں، لیکن پراپیگنڈا زیادہ ہے. یعنی چیزیں ہیں، پراپیگنڈا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2013 کا جب الیکشن جیت کے پیپلز پارٹی آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے باقاعدہ بلوچستان میں جا کے بلوچوں سے معافی مانگی تھی کہ آپ کے ساتھ جاتی ہیں. احساس محرومی ایک بہت بڑا پیکج بھی دیا گیا، تو اس میں بھی خود آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے. دیکھیں اصل چیز ہے سلمہ، دیکھیں جو ذوالفقار صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فیوڈلزم ٹرائبلزم ختم کیا ہندوستان میں، آئین اور قانون، وہاں پہ لینڈ ریفارم شام تو چلیں، وہ تو ایک پروسیس کے تحت ہوتی نہیں. یہ جو بڑے بڑے سردار اور قبیلے کے سربراہ تھے ان کے ٹائٹل واپس لیے گئے، ان کو سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب مرج کیا گیا، ان کا ایلیٹ کلاس ہونا ختم کیا گیا. اور یہ آپ کے فارمر ایسٹ پاکستان میں پروونشل اٹانومی کی نام لے کے انہوں نے اپنا سرداری نظام ختم کیا. اگرچہ وہ جس طرح ہمارا ویسٹ پاکستان کا تھا یا پاکستان کا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ہو تو آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بلوچستان میں جو دکھ والی بات یہ ہے کہ کیونکہ اتنے کہا جاتا ہے 12 سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز باہر کی آپریٹ کر رہی ہیں وہاں پہ، اتنا بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کا وہاں پہ. گوادر پورٹ ہے، مینل ہے جس آپ بتا رہے ہیں،
चाइनीज चाहते हैं कि हमें दे दिया जाए अपना गवादर, हम उसको नेवल बेस बनाए। अमेरिकन कहते हैं द डे यू गिव इट टू द चाइनीज विल बॉम्ब इट, ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट है। तो ये इतने ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे बाहर की दुनिया के हो गए, वहाँ पे इतनी आसानी के साथ अमन और मान बरकरार रखना, दहशतगर्दी खत्म करना आसान नहीं है। हाँ, अच्छा, इंडिया का आपने जिक्र कर दिया, मैं बलूचिस्तान की आपको ब्रीफली कहानी बता दूं। देखिए, पूरा बलूचिस्तान का जो इलाका है वो एरिया ए और एरिया बी में बटा हुआ है। एरिया ए का मतलब ये है कि वहाँ हुकूमत की रिट है, और एरिया बी का मतलब ये है कि वो हमने मलेशिया को दिया हुआ है, ट्राइबल निजाम जिसका एहतशाम साहब जिक्र कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उन्होंने 90% बलूचिस्तान का एरिया ए डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि 90% इलाका उन्होंने कहा कि हमारी रिट में आ गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले जरदारी साहब का नाम लिया, आपने इलेक्शन की बात की। जरदारी साहब ने आके वापस ये 90% एरिया जो मुशर्रफ साहब ने एक एरिया डिक्लेयर किया था, इन्होंने वापस एरिया बी कर दिया। तो अब हकीकतन ये है कि 90% बलूचिस्तान जो है वो एरिया बी है। वहां हमारी हुकूमत की रिट है ही नहीं, वहां ट्राइबल मलेशियाज हमने रखी हुई। तो वो जो जनरल मुशर्रफ साहब ने काम किया था उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है डॉक्टर साहब, अगर शॉर्टली आप सोल्यूशन भी बता दें कि अब गवर्नमट क्या करे। देखिए, दो बहुत बड़े मसले हैं। एक तो वहां पे गैर नुमाइंदा सियासी ढांचा है, जो वो हमेशा महरूमी का इजहार करते हैं, बताते हैं। तो वहां पे एक नुमाइंदा सियासी ढांचा चाहिए, और दूसरा ये कि जो इंतजामी ढांचा है वो बिल्कुल गैर मौसर है। फिर जब हम बात कर रहे थे गुर्बत की, देखिए, एक ही मुल्क के अंदर जो शहरी रहते हैं वो सिर्फ गुर्बत नहीं देखते, वो देखते हैं मुकाबलतन गुर्बत या मुकाबलतन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब वो 2 करोड़ जो पाकिस्तानी शहरी बलूचिस्तान में रहते हैं वो अपना हाल देखते हैं, वो पंजाब का हाल देखते हैं, तो उनको वो गुर्बत, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन, मतलब मुकाबलतन आप कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं, तो पंजाब में उनको नजर आता है कि यहाँ पे तो वो गुर्बत का हाल नहीं है जो वहां पे है। तो ये जो रिलेटिव डेप्रीवेशन है, इसको दूर करना है। इसको दूर करने के लिए आपको याद होगा कि एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की गई थी, और ये कहा गया था कि जी जो आबादी के लिहाज से ये फंड तकसीम होंगे उसको रोका था उन्होंने, कि जी बलूचिस्तान इतना बड़ा है, ये रख के जी आबादी नहीं है तो इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसको तोड़ा गया। मुझे अच्छी तरह याद है जरदारी साहब के जमाने में 200 अरब रुपया एडिशनल दिया गया, उसके बाद से मुसलसल पैसा ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, अभी अफगानिस्तान की और भारत की एजेंसीज जिस तरह मिलकर काम करती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अशरफ गनी साहब के जमाने में बहुत ज्यादा एक्टिव थे और बहुत ज्यादा इनकी कोलैबोरेशन होती थी, क्या अभी भी ऐसा है? क्या अभी भी उसी तरह से ये दोनों एजेंसीज के नेक्सस काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए इनको काउंटर करने के लिए? सलमा, मुझे पहले इजाजत दीजिएगा। देखिए, अब भी क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि अफगानिस्तान के ऐसे एरियाज में जहां पर ईरान से स्मगल चीजें आती हैं वो इस्तेमाल करते हैं? पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट तो पाबंदी लगी नहीं, मुझे बताइए, पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट वहां पर खाने की मौजूद नहीं होती, क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं? दूसरी बात, अगर आप इसका वाकई हकीकी मायनों में हल चाहते हैं तो फिर आप जो 90% एरिया ए है उसको दोबारा वापस लाइए, ये रियासत का काम है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पॉलिटिकल पार्टी को कोई हक हासिल नहीं कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा कर दें और सिर्फ अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आप लार्जर नुकसान कर दें मुल्क का। देखिए, अगर रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं होगी, रियासत की अपनी रिट नहीं मनवा सकेगी, तो आप वहां पर क्या वसाइल देंगे, क्या आप लोगों के राइट्स की बात करेंगे? लिहाजा सबसे पहली बात ये जो जरूरी है वो ये है कि आपको एक एरिया डिक्लेयर करना चाहिए 90% को, फिर कोशिश कीजिए 10% को, ये तो उनके हालात की बेहतरी के लिए। दूसरी बात जो आपने बात की, हम हमेशा ये बात करते हैं, बिलखुसूस मैं तो इस पे चीखता हूं और कहता हूं, अब भी रॉ की और अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एनेक्सिस है पाकिस्तान के खिलाफ। अदरवाइज आप देखें, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, उनके अफगानी जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक, ये तो पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे लोग हैं वो गुर्बत की वजह से या नाइंसाफियों की वजह से या व्हाट्सएवर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, किसी भी वजह से वो भी पाकिस्तान से नाराज हैं, वो भी रियासत से नाराज हैं, वो भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इन सबको एड्रेस करने की जरूरत है। वो कैसे मुमकिन है? देखिए, वो एक तरह ये सिर्फ 90% एरिया को एरिया डिक्लेयर करने से नहीं होगा, वो आपको सरदारों का जो रोल है उसको कम करने की जरूरत है। वो रोल रियासत की रेट कायम होगी तो अल्टीमेटली देखना सलमा, वो रोल रियासत को लेना चाहिए। देखना, वहां पे डेवलपमेंट का काम आप सरदार की बजाय रियासत खुद क्यों ना करे? आपका अपने इंतजामी ढांचे को इतना मजबूत कीजिए, वहां पे कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, वहां आप अपने इंतजामी ढांचे को मजबूत कीजिए, वो वहां पर काम करे। बाकी काम पॉलिटिकल पार्टीज का वो वहां पर करें, मुंतखब नुमाइंदों का वो वहां पर करें, लोगों को बराह रास्त अपने साथ एंगेज कीजिए, तब ये मामला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुल्फकार साहब, मोस्ट वेपनाइज्ड रीजन में हम लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा हथियार है इस खत्ते में।
اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بلوچستان کا جیسے کہا جاتا ہے کہ 40 ممالک جتنا مطلب 40 ممالک اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا رقبہ ہے بلوچستان کا, تو وہاں پہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا یا اس علاقے کو پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کرنا یا ان لوگوں سے بچانا ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے. ابھی جو حالیہ دورہ ہے آرمی چیف کا, اس میں ظاہر دفاع کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. کیا پاکستان اور امریکہ کی کولیبریشن اس سلسلے میں ہتھیاروں کے استعمال کو دہشت گردوں کے خلاف مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی ریاست کے جو بڑے تھے وہ اس چیز کے حامی ہمیشہ سے رہے ہیں کہ امریکہ کا اس ریجن کے اندر موجودگی بڑی ضروری ہے اور ان کو فوری طور پہ اس طرح واپس نہیں جانا چاہیے. لیکن یہاں سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہمیشہ یہ کمپین کرتی رہی اور پروپیگنڈا کرتی رہی کہ امریکہ پتہ نہیں ادھر آ کے اڈے لے گیا یا کیا کر گیا. امریکہ کے جب ادھر سٹیکس تھے تو یہ ساری چیزیں مینج تھیں. جب وہ چلا گیا تو وہ ایک طرح سے سارے علاقے کو لاوارث چھوڑ گیا. وہ ساری رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آئی. ان کا اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے, ان کا ظاہر ہے ادھر سٹیکس بھی اس طرح سے نہیں ہے, وہ سارا کا سارا بوجھ ہمارے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو یہاں پہ اپنے سٹیکس اس طرح سے بنانے پڑیں گے اور پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر یہ امن کا جو سفر شروع ہوا تھا اس کو اختتام تک پہنچانا چاہیے اور پہنچانا پڑے گا, پھر جا کے یہ امن قائم ہوگا. جہاں تک دیکھیں بلوچستان کا معاملہ ہے, وہاں پہ جو سردار حضرات ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ریاست بھی اچھی ہے, فوج بھی اچھی ہے, سب اچھا ہے, ملک بہت اچھا ہے. جب اقتدار سے تھوڑا سا جو سردار باہر آتا ہے اس کو مسنگ پرسن بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو فوج بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, ریاست کو بھی وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ بدقسمتی سے ایک رواج رہا ہے, ایک روایت بن گئی ہے کہ نظریہ پاکستان کو گالی دینا, پاکستان کو گالی دینا, اداروں کو برا بھلا کہنا, تو یہ ایک فیشن بن گیا. یہ ایک فیشن بن گیا. تو ریاست کو اس پہ کمپرومائز کرنے کی بجائے اپنی ریٹ بارر قائم رکھنی چاہیے اور سرداروں کے ہاتھوں کسی طرح کا سرداروں کے رول کو لمٹ کرنا ہوگا. یہ سرداروں تک رہنے کی بجائے عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ملک کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیاست کے میدان میں بھی آج گرما گرم دن رہا. انور صاحب, گرما گرم دن تو ہمیشہ ہی رہتا ہے, لیکن یہ طے ہو گیا کہ کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے. میرے جیسے ایک عام پاکستانی کا کنسرن یہ ہے کہ سیاستدان یہ 2-2, 3-3 نشستوں پہ جو الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے ہیں, پھر وہ باقی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں, ایک رکھتے ہیں, پھر اس پہ الیکشن ہوتا ہے, پھر اس پہ پیسہ, سیکیورٹی, تمام وسائل خرچ ہوتے ہیں. کیا یہ درست طریقہ ہے؟ دیکھیے سلمہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے نا, سیاستدانوں کو خود بھی نہیں پتا کہ اس حلقے سے جیتیں گے یا اس سے نہیں. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے, اور یہ حلقوں کی بات انہوں نے پہلے سے ان کے ذہن میں تھی اور انہوں نے 3-4 جگہوں سے 3 حلقوں کی لاجک کیا ہے؟ ایک تو میاں والی تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں نا, مجھے بتائیں شام صاحب, جب آپ کا لیڈر ہی ہار جائے گا تو پیچھے آپ کی فورس کیا کرے گی؟ پہلی بات یہ 3 سے 4 حلقوں میں اس لیے لڑتے ہیں کہ کسی ایک سے جیت کر ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے اور جو ماروسی سیاست ہے نا وہ قائم و دائم رہے گی. اور دوسری بات دیکھیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست کے جو فنڈز ہیں, جو سیکیورٹی ہے, جو وقت ہے, وہ اس پہ برباد ہوتا ہے. دیکھیں نا, اس پہ پھر پیسہ لگے گا, پھر سیکیورٹی آئے گی, پھر ایک نیا آپ کو اس میں ضمنی انتخابات کروانے پڑیں گے یا نشست چھوڑنی پڑے گی. جب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, یہ وجہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن سے پہلے آپ نے جو کہا کہ گرما گرمی ہے سیاست میں, یہ الیکشن کے بعد بھی الحمدللہ رہے گی, کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی مجھے نہیں لگتا کہ سیاستدان امن قائم ہونے دیں گے. الیکشن کے بعد انہوں نے ماننا نہیں ہے. دیکھنا, جو جیتے گا وہ کہے گا جی میں بالکل عوام کی طاقت سے جیتا ہوں, جو ہارے گا وہ کہے گا یہ ریگ کر کے الیکشن ہے. اس الیکشن میں جتنی الیکشن سے پہلے دھاندلی کا شور اور واہ ویلا کیا جا رہا ہے, وہ الیکشن کے بعد تو زیادہ اس سے ہوگا نا. یہی وجہ ہے, اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کے بعد استحکام آئے گا. یہ بالکل, یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کا یہی سوال ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے اگر اتنے ابہام ہیں, اتنا آپ دیکھیں غیر استحکامی استحکام کی صورتحال ہے. دیکھیں نا, اب کوئی چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض, کوئی حلقوں پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر اعتراض کر رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ آپ اور میں نہیں کر رہے, عوام نہیں کر رہے, جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہے, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ اعتراض تو آپ کا اور میرا بنتا ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں, ان کو اعتراض ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, جو اس کا جن کو ان کے بینیفٹس ملنے ہیں. وہ لوگ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے وہاں پر آپ کو پتا جو کچھ ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار صاحب, این الیکشن سے پہلے
پروسیس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، لیکن پروسیس تو چلو وہ تو پھر ابھی شروع ہونا ہے، اس میں بھی کچھ وقت ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو ایسے وقت میں متنازع بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے وہ جماعتیں یا وہ لوگ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تک پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ریزولوشن آئی ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے بڑے ٹاپ لیول پہ. ماشاءاللہ ملک احمد خان ہمارے بھائی دوست ہیں نون لیگ والے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں آیا. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی وہ کس نے جاری کروایا، پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل کیوں کر رہی ہے. ساری پارٹیوں کے تمام بڑے بڑے لیڈرز کو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہاں سے کیوں جاری ہوا، اور ظاہر ہے ان کو نہیں پتا تو ہمیں بھی نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے ویسے یہ تو ذوالفقار صاحب پتہ ہی ہے کہ بار کونسل کس کے لیے کر رہی ہے. پہلا یہ ملک ہے کہ جہاں پہ بہت معصوم ہے آپ ذوالفقار صاحب. اربوں روپے لگا کے، اچھا مختلف ممالک کے اندر اربوں روپے لگا کے غیر یقینی ختم کی جاتی ہے. ہمارے ہاں اربوں روپے لگا کے غیر یقینی کا ماحول بنایا جاتا ہے. تو وہ غیر یقینی کا ماحول ہے جس کو دیکھ کے جو نون لیگ کے یا باقی پارٹیز کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے وہ آگے سے کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں. انہوں نے پوچھے، وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں. تو خیر جو الیکشن لڑ رہے ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب باقی رہ گئی بات کہ الیکشن اس پروسیس کے تحت کیسے، یا الیکشن کمیشن کو متنازع کون بنا رہا ہے. تینوں بڑی پارٹیز نے تو کہہ دیا جی الیکشن کمیشن کے ہم ساتھ ہیں، اور الیکشن کمیشن بڑا زبردست رول پلے کر رہا ہے. اب ان حالات کے اندر جب جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہی اگر کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے چیف صاحب نے ہمیں تو روکا ہوا ہے، ہم تو ظاہر ہے بات کر نہیں سکتے اس پہ. تو لوگوں کے یہ ہم بھی چلاک لوگ ہیں ذوالفقار صاحب، ہم نہ چاہ کے نہ کچھ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ لیتے ہیں. ہم نے جو کہنا ہوتا ہے بات عوام تک پہنچ جاتی ہے. اب تک غیر یقینی کی صورتحال سلمہ ختم نہیں ہو رہی. اور جو آخری بات ہے $1 ملین کویسچن، وہ یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں کیا معاشی استحکام آئے گا. یہ بات احتشام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی احتشام صاحب، اس پہ پوری قوم یہ کہتی ہے کہ اس کا جواب ہے نو. لیکن اس حوالے سے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں انور رضا. پہلی تو بات ہے کہ حلقہ بندیوں پہ تو بہت زبردست سٹینڈ لیا سپریم کورٹ نے، انہوں نے اٹھا کے پھینک دی. انہوں نے کہا یہ الیکشن کے بعد آپ کا اعتراض آئے گا تو دیکھیں. اب دوسری بات یہ آ گئی ہے کہ جو میں کل سے سوچ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ پروووکیشن کیا تھی. یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کا ادارہ ہے جن کو پوری سپورٹ میلن کی طرف سے تھی. اور آپ اگر دیکھیں یہ جن کی طرف سے پنجاب اور سندھ کی بار کی طرف سے آیا اور اسلام آباد کی اتنا پاکستان بار کی طرف سے آیا، ان کا سٹیٹمنٹ نوارزہ بالکل ایک جیسا ہے. وہ آپ بالکل لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے سب کچھ چلا کے سرکولیشن کی گئی ہے، تم بھی دے دو تم بھی. دیکھیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب میں نہیں کہتا، چلیں آپ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں، لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ یہ ان کے پاس جتنی بھی باز ہیں ان کے انڈر آتی ہیں، ان کے پاس ہیں، لہٰذا یہ انہوں نے کروایا. الزام وہ لگا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این حکومت سے الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ رائٹنگ آن دا وال کیا ہے، نتائج کیا ہوں گے، لہٰذا بھاگ رہے ہیں. اب سوال ہے کہ دوسری طرف لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی میں بھی بے شمار ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا لائر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا اپنا فوکس ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزیں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ کل تک کوئی بات پرسوں تک نہیں تھی، کل سے بحث شروع ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اب دیکھنا چاہیے کہ جی کون یہ سازش کر رہا ہے. یہ الیکشن ہم سے دور کرنے کا ایک بڑی مشکل سے صورتحال بہتری کی طرف گئی کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی، الیکشن کے نتیجے میں پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی ختم ہوگی، انویسٹمنٹ کا ماحول بنے گا. ہماری اسٹاک مارکیٹ اٹھی اوپر گئی ہے، تھوڑی سی پھر نیچے آئی ہے، اس میں مزید بہتری آئے گی. تو ایک جس کو کہتے ہیں معاملہ آگے کی طرف جائے گا. اب دیکھنا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کا کیا ہے، آج بھی 4تھی 5ویں تقریر کیا، انہوں نے وہی بات کی، کیوں نکالا، وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا جس نے اپنی مدت پوری کی نہ عدت پوری کی، وہ اگر سے ڈنگ سے کام کرتا تو صورتحال ایسی نہ جاتی. آپ کی مدت والی بات تو ٹھیک ہے، عدت والی نہیں کر سکتے آپ، کوئی آپ فتویٰ نہ دیں. لیکن جملہ انٹرسٹنگ تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ نہیں، وہ کافی ردیف ملا دیا نا، کافی ردیف شاعری ہو رہی تھی، شاعری احتشام صاحب شاعر بھی بن گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، معاشی استحکام ہو یا پھر سیاسی استحکام کی بات ہو، دونوں صورتوں میں جو پالیسی اس وقت بن رہی ہے، پالیسیوں کے تسلسل کی ضمانت کون دے گا؟ دیکھیے سلمہ، جو پالیسی اس وقت بن رہی ہے اس کے 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر جو پوسٹ الیکشن کے بعد اس کی ہم قیاس سرائی کر لیتے ہیں. دیکھیے ابھی تک جو پالیسی بنائی گئی اس کے نتیجے میں شنگھائی الیکٹرک نے $2 بلین کی ایک ڈیل کلوز کی. وہ تھر کول آ رہا ہے $5 کا ایک یونٹ ہے احتشام صاحب، اور انور صاحب تقریباً 500 21 سے 2700 روپے کا اس وقت ہے. یہ $5 کا یونٹ آئے گا، $500 سے $600 ملین کی سالانہ بچت ہوگی.
اس کے بعد ہم نے دیکھا سعودی ارامکو آ گیا, پھر ہم نے دیکھا کہ اتصالات میں ٹیلینور کو $490 ملین لگا رہا ہے, اور پھر وافی انرجی آ گیا. یہ ساری کمپنیاں پاکستان میں آئی ہیں, یہ حقیقت. اب کیا سرائی کر لیتے ہیں. دیکھیے الیکشن کے بعد کیا سرائی یہ ہو رہی ہے کہ 6 سے 7 درجن سیٹیں این کے پاس چلی جائیں گی, 3 سے 4 درجن سیٹیں آزاد ہوں گی, 3 سے 4 درجن پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی. اس کا نتیجہ تو مخلوط حکومت نکلے گی, اور پھر نتیجہ نکلے گا 85 وزراء کی جو ہے وہ کیبنٹ سامنے آئے گی, پی ڈی ایم پلس آئے گی. اب الیکشن سے پہلے کے حقائق آپ ذہن میں ڈال لیں اور الیکشن کے بعد کچھ ہونے والا ہے, تو سوال بنتے ہیں کہ استحکام کا ضامن کون ہوگا, ٹھیک ہے, جو پالیسی کا تسلسل ہے اس کو ضمانت کون دے گا, اور جو سرمایہ کاروں کے اوپر, اس سرمایہ کاروں کے اندر اس وقت جو اعتماد کی فضا نظر آتی ہے اس کا ضامن کون ہوگا. ایک جملہ دیکھیں, پہلی دفعہ ایک مدت کے بعد مجھے جو سلور لائننگ نظر آ رہی ڈاکٹر صاحب, وہ ہماری پنڈی والے اور سپریم کورٹ والے وہ الیکشن کے بارے میں اور 1-2 اور چیزوں کے بارے میں ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی چیزیں گارنٹر آف اسٹیبلٹی میں کون کیا ہوگا. کہنا چاہ رہا تھا, گارنٹی دیکھنا جو آپ معاشی گارنٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو SIFC کے ذریعے ہوگی. دوسری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنی ریٹ قائم کر لے گی. اب ایک بات رہے گی جس پہ کنسرن ہے ڈاکٹر صاحب کا, کہ سیاسی دیکھیں نا, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ سیاسی گارنٹی وہ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور معاملہ جو پینڈنگ ہے ہمیشہ کی طرح, شارٹ کامنٹ 20 to 30 سیکنڈز میں آپ کو اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے. ذوالفقار صاحب, اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار کوئی بڑا عجیب سے اوپر نیچے. آج 2 خبریں چھپی ہوئی تھی, ایک تو یہ کہ 5000 کے نوٹ ہیں, اور سلیم مانڈوی والا صاحب بڑی انٹرسٹنگ ایک سجیشن دے رہے ہیں اس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی 5000 کا نقلی نوٹ کوئی لے کے آئے تو اس کو حکومت اصلی نوٹ دے دے, تو یہ تو لوگ بزنس بنا لیں گے. پھر یہ جو بینکوں کے حوالے سے تھا کہ بینکوں نے سولر پینلز کی درآمد کے لیے تقریباً 70 ارب روپے جو ہے وہ اس کی منی لانڈرنگ کی, اور جرمانہ ہوا صرف 9 کروڑ روپے. تو یہ اسٹیٹ بینک کن چیزوں کو انکریج کرتا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے اس میں تو اوور بائنگ ہے اس کی, یعنی زیادہ خریداری ہوئی ہے. میری آج 2-3 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ دوبارہ اسٹاک ایکسچینج دوبارہ پہلی والی پوزیشن پہ آ جائے گی, اس میں کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں تک اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو ذرا, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. کچھ فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں, لیکن آج ہی ورلڈ بینک نے آپ کی جو دوسری جو $35 کروڑ کا جو ایک دوسری قسط ہے وہ اپروو کی ہے. IMF بھی پازیٹیو چیزیں لے کے چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مثبت اشاریہ. لیکن صرف پرابلم ایک ہے کہ جو 8 فروری قریب آ رہا ہے, عوام تھر کانپ رہے ہیں کہ 1200 لوگ نئے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا. بالکل ٹھیک ہے, وقت کم ہے, میں ذرا باقی لوگوں کا بھی کامنٹ ایڈ کر لوں. ویسے آپ نے ورلڈ بینک کی بات کی, انور صاحب کے کاموں پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے سلمہ, میں 2 باتیں ہیں. دیکھیے جو ہے نا, وہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہے جو یہ سارا کچھ کرنے میں انوالو ہے, سٹے بازی تو اپنی جگہ پر. دوسری بات دیکھنا, 70 ارب روپے کی آپ کو پینل میں انہوں نے کیا, غبن کیا ان مافیاز نہیں, اور آپ کو 9 کروڑ پہ جرمانہ کیا. اس کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ عام آدمی پر. سولر پینل عام آدمی لگوا رہا ہے نا, صرف بجلی کے بوجھ سے بچنے کے لیے, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ان مافیاز کو, جو اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں اس طرح معمولی تھا کہ دیکھنا, ان سے تو 70 ارب آپ نے نقصان پہنچایا, اور اس نقصان کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ عام آدمی, میں اور آپ. لہٰذا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو نوٹوں کے بارے میں, اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں. دیکھیے 150 ارب روپے کا پروفٹ دکھایا ہے بینکنگ سیکٹر نے اس سے 1 سال. 150 سیکٹر, 2 ہی سیکٹر ہیں جہاں سے گروتھ آئی, انرجی اور بینکنگ. 150 ارب کا انہوں نے پروفٹ دکھایا ہے, اور 70 ارب کی آپ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ. اب ان کا جو ریگولیٹر ہے وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. دیکھیے پاکستان میں ایز سچ بینکنگ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہو رہی. یہ بینکس نہیں ہیں, یہ ایجنٹس ہیں, یہ بروکرز ہیں. یہ آپ سے مجھ سے پیسے لیتے ہیں, آپ کو 8-9% دے دیتے ہیں, اور وہی والے پیسے اٹھا کے حکومت کو دے دیتے ہیں 21-22% پہ. اس کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں اور پھر 150 ارب کا پروفٹ کما لیتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ بینکوں کو بینکنگ کی طرف لگائے. یہ بروکریج اور ایجنٹ کا بزنس جو ہے اس سے اس کو نکالنا ہے. اسٹیٹ بینک بیچارہ کیا کرے؟ حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم نے 8,500 ارب کا خسارہ کر دیا. وہ 8,500 ارب کا خسارہ جو ہے وہ بھی بینکوں سے پورا کرنا ہے. تو وہ اسٹیٹ بینک پھر بیچ میں پھنس جاتا ہے.
वो बैंकों को रेगुलेट करे या वो हुकूमत के 8,500 अरब का खसारा है वो भी उन्होंने बैंकों से उठा के देना है। तो स्टेट बैंक इज इन ट्रिकी सिचुएशन, कोशिश कर रहा है लेकिन उसका काम बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी आपने जिक्र किया कि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर जो है ना वो 5,000 का नोट जो है ना वो नहीं पहचान उनको भी नहीं पता सके, चला, जाली yes। नोट को भी अनवर रजा उन्होंने कहा कि सही है। मुझे याद आ गया अकरम जकी साहब मरहूम सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स के थे, उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा अफगान वार, पहली अफगान वार रूस के खिलाफ रूस पे थी और CIA पैसा दे दे के थक गया था। उन्होंने अयूब अफरीदी इंटरनेशनल स्मगलर को हायर किया और लाका गैर में उसको मशीन ला के दे दी, नोट छाप तू। वो धड़ाधड़ नोट छापे। जब अफगान वार खत्म हो गई उन्होंने कहा इसको बंद करो, वो कहता मैं नहीं बंद करता। फिर अमेरिकन ने डीमोनेटाइज किया वो सारे नोट। ठीक है, अब असल बात यह कि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में देख, ये जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, जो मैं तो कहता हूँ 2 दर्जन बैठे हैं कराची में, 1 दर्जन इस्लामाबाद में और 1 ही दर्जन कहा जाता है लाहौर में बैठे। इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी आप देख लें कल से जबरदस्त बाइंग शुरू हो जाएगी। यही लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट गिराई है ये खरीदो फरोख्त करेंगे। आम आदमी जो है ना इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर मारा गया। इनके नाम दे दिए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 31 खानदानों का उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हम तो ये पहले कहते हैं कि ये वही 31 खानदान बेनिफिशियरी हैं और वही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब चाहे पब्लिक को वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।